اور وہ ایسے واسطوں سے سنائی ہے کہ اصل جو حدیث ہے اس سے زیادہ لطف جو ہے نا ان واسطوں کا آتا ہے کہ جن واسطوں سے وہ پہنچی ہے. اس کو ٹیکنیکلی اسناد کہتے ہیں. اسی حدیث کی اسناد ہوتی ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے استاد, اور محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ڈائریکٹلی استاد سے حدیث سنی ہے اور اس نے ڈائریکٹلی حدیث سنی ہے. اور جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ سارے نام بھی بیان کرتے ہیں کہ شروع سے لے کے اب تک کس کس نے, کیوں مولانا ایسے ہی ہے کہ کس نے روایت کی تھی, اس نے پھر اس نے تو ہمیشہ ایک حدیث. جی وہ ہیں کہ ایک بار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا عشق کیوں ہوتا ہے, کسی انسان کو کوئی انسان اتنا اچھا کیوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے ساری کائنات کچھ نہیں رکھتی. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, میں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے سنا, ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے. کوئی رحم دل ہوتا ہے, کوئی صفی ہوتا ہے, کوئی عادل ہوتا ہے, کوئی شجاع ہوتا ہے. انسان اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کی خوشبو کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے بات کرنا, اسے دیکھنا, اس سے ملنا اسے اچھا لگتا ہے. اسے یہ لگتا ہے یہ میرا اور میں اس کا ہوں. دراصل وہ خود کو اس میں اور اپنے آپ میں اس کو دیکھتا ہے, اور ہر جگہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر پل مجھ سے راضی رہے. اسی کیفیت کو زمانے والے عشق کہتے ہیں. دیکھیں کہ حدیث میں اسلام اس کا کیسی تاریخ ہے. اور اس پر صاف فرمایا کہ یہ جیسے روحیں جو رہتی ہیں وہ ایک دوسرے کو جانے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم سب کی یہ سعادت عطا سے دعا کہ جو روحیں آج آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم والے ماں باپ ان کی یاد میں بیٹھی ہیں. دراصل وہ روز ازل سے آپ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, اور اس بارگاہ سے تربیت مانگے اور مختلف زمانوں میں جو ہے آتی رہی ہیں اور ازل تک آتی رہیں گی. وہ جو بابا کی بات تھی کہ میں نے ان کے بغس فرماد شاہ صاحب سے گزارش ہے وہ نام بھی بتا, اور جب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آپ جعفر صادق سے شروع کریں اور پھر وہ بتائیں ان کی زبان. اب یہ بات آئمہ کرام کی ہے, آئمہ کرام کے حوالے سے ہی انہوں نے وہ ساری ترتیب یہاں چھوڑ. امام جعفر صادق نے, امام باقر, امام زین العابدین, امام حسن, امام حسین اور امام علی. اب وہاں سے جا کے پھر وہ سلسلہ دیکھ وہاں سے وہ بات کرے خدا کی بات. یہ جو سنت کا فرمان ہے نا تو اسماء پاک ہیں اہل بیت اطہار کے, اس کو جو ان میں حدیث ہے محدثین کی اصطلاح ہوئے اس حدیث پاک کو, جس میں جو روایت فرمانے والی تمام جو اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ ہیں ان کو قبلہ علی بھائی اس حدیث پاک کو محدثین کی اصطلاح میں سلسلۃ الذہب کا نام دیے گئے. سلسلۃ الذہب, وہ ذہب عربی میں کہتے ہیں سونے کو, ذہب سے مراد سونا ہے. تو یہ جو
حدیث مبارک ہے جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں جو کہ اس کو روایت فرمانے والی تمام جو شخصیات پاک ہیں ان کو اہل بیت اطہار ہیں، اور اس حدیث پاک کی صرف جو سند ہے اس کے حوالے سے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ لو قرأ هذا الاسناد على مجنون لبرئ من جنونه، کہ اس حدیث پاک کی جو سند ہے یعنی یہ اہل بیت اطہار کے صرف اسماء پاک اگر کسی ونگی والے شخص یا پاگن پر پڑے جائے تو اہل بیت اطہار کے ان پاک ناموں کی برکت سے اللہ کریم اس کو شفا یاب فرمائے دے۔ I mean, the command shows us to that. He is reminded as a bottom button. I'll speak now myself. But mean that we're not a fat oldness. روایت یعنی بیان کی جا رہی امام جعفر صادق کے حوالے سے، اس میں یعنی جو ترتیب آنی ہے، اس ترتیب میں امام جعفر صادق، امام باقر، امام سید العابدین، امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات کے ساتھ جب ذکر آئے گا تو وہ در علم ہے، اور علم کا شہر جو ہے وہ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالی فرمائے سلام علیکم کوئی شو You know, each day will have these sick assets up with them. You just support one these sick statement on a free or is saying anything you will. To be out or not something from the head. Ye a snod big man. All that train to dicky. Send a day. Get your on that in sit with. Bought it. Nabil key then.